بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جاوا پروگرام کی سیریز میں آج ہم ایک سٹیپ آگے جائیں گے. اس سے پہلے سٹیپ میں جو ہے نا ہم نے جسٹ جاوا کا انٹروڈکشن دیکھا تھا، جاوا کی کلاسز دیکھے تھے، مطلب جاوا کا اسٹرکچر دیکھا تھا، اس کے آئی ڈی دیکھے تھے. آج کے لیکچر میں ہم جاوا کی مین چیزوں کی طرف جائیں گے. تو آج کے جاوا جو ہمارے پاس جاوا میں اوپ کی کنسیپٹس ہیں وہ ہمارے پاس آبجیکٹس اینڈ کلاسز ہیں. ہمارے پاس آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس آبجیکٹ کی کریکٹرسٹک کیا ہے، ہمارے پاس کلاس کیا ہے، جاوا میں انسٹنٹ ویریبل کیا ہوتے ہیں، میتھڈس کیا ہوتے ہیں، نیو کیڈ کا کیا مطلب ہے، نیو کی ورڈ کا. اس طرح ہم آبجیکٹ اینڈ کلاس کی ایگزامپل دیکھیں گے. ایک ہمارے پاس مین ود ان کلاس ہوگا، جبکہ دوسرے میں ہم مین آؤٹ سائڈ دی کلاس بنائیں گے. تو چلتے ہیں آج کی کنسیپٹس کی طرف. آج کے کنسیپٹس ہمارے پاس سب سے پہلے اوپ کا کیا مطلب ہے. اوپس کا ہمارے پاس مطلب ہے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ سسٹم. اس سے ہمارے پاس کیا مطلب ہوا کہ آبجیکٹس mean a real world entity such as pen, chair, table, computer, watch, etc. اچھا، آبجیکٹ ہمارے پاس ایک آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ، یہ جو ہمارے پاس ایک میتھڈالوجی ہے جو کہ ہم پروگرام ڈیزائن کرتے ہیں یوزنگ کلاسز اینڈ آبجیکٹس. یہ ہمارے پاس سمپلیفائی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ مینٹیننس بائی پرووائڈنگ سم کنسیپٹس. تو آبجیکٹ ہمارے پاس کیا مطلب ہے، جس طرح ہمارے پاس ریئل ورلڈ ایک انٹیٹی میں ہمارے پاس پین، چیئر، آبجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، کمپیوٹر ایکسیکٹرا ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس جاوا میں اوپ کی کنسیپٹس میں ہمارے پاس آبجیکٹس بھی یہی کہلاتے ہیں اس ٹائپ کی. یعنی آبجیکٹ کا ہمارے پاس ادھر بھی یہی مقصد ہے. آگے ہم ایگزامپل میں دیکھیں کہ ہمارے پاس آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا، آبجیکٹ اینڈ کلاسز ان جاوا ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. آبجیکٹس اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس آبجیکٹ اینڈ کلاسز کیا ہوتے ہیں، اور آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج میں ہم ٹیکنیک دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں پروگرام یوزنگ آبجیکٹ اینڈ کلاسز. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جاوا میں آبجیکٹ جو ہیں یہ فزیکل ہیں اور از لاجیکل انٹیٹی بھی ہے، جبکہ کلاس جو ہے ہمارے پاس جسٹ لاجیکل انٹیٹی ہے. اس فکر کا مطلب میں آپ کو دوسری سلائیڈ میں آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اس سے کیا مطلب ہوا. اچھا، واٹ از این آبجیکٹ ان جاوا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں جاوا میں. An entity that has state and behavior is known as object. ہمارے پاس وہ انٹیٹی جس کا ایک اسٹیٹ ہمارے پاس اور بیہیویئر ہو، اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہیں چیئر، بائک، پین، ٹیبل ایکسیٹرا. یہ اس کا جو ہے ہمارے پاس بیہیویئر بھی ہے اور اسٹیٹ بھی ہے. صحیح ہے. تو اس سے کیا مطلب ہوا بیہیویئر اور اسٹیٹ سے. بیہیویئر اس کا کیا مطلب ہوا، فار ایگزامپل پین ہے تو پین ہمارے پاس کس شکل میں ہے، یہ اس کا اسٹیٹ ہو گیا. ایک بیہیویئر پین ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں، یہ اس کا بیہیویئر یہ ہو گیا. فار ایگزامپل ہم لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا یہ بیہیویئر ہو گیا. اب آبجیکٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگا، ایک آبجیکٹ ہم بنائیں گے تو اس کام کے مطابق اس کو نام دیں گے جو اس نے بیہیویئر مطلب اپلائی اس پہ جو کام ہم نے کرنا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہو گیا. ہمارے پاس آبجیکٹ کی جو ہے نا کریکٹرسٹک ہے، جو کہ ہمارے پاس تین مین کریکٹرسٹک ہے اس کے. ایک ہمارے پاس اسٹیٹ ہوتا ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے، اور ایک آئیڈینٹی ہوتا ہے. بیہیویئر کیا جو ہے نا ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو آپ نے آبجیکٹ بنانا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے. یعنی جو آبجیکٹ آپ نے بنا دیا ہے وہ اینڈ ہے، انٹیجر ہے، فلوٹ ہے، ڈبل ہے، جو ہے
وہ کس ٹائپ کا ہے، یعنی اس کا اسٹیٹ ہمارے پاس کیا ہے، وہ کس ٹائپ کی ویلیو ہمارے پاس سیو کرے گا. جبکہ بیہیویئر میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اس کا فنکشنلٹی دیکھیں کہ وہ کس ٹائپ کی فنکشنلٹی اپلائی جو ہے نا اس پہ ہم نے لاجک بنائی ہے اس آبجیکٹ، جیسے کہ ڈپازٹ، وڈرا ایکسیٹرا. اگر ہم ایک آبجیکٹ بناتے ہیں وڈرا کے لیے تو وہ اس کی فنکشنلٹی ہو جائے گی، یعنی بیہیویئر ہو جائے گا. اس طرح آئیڈینٹی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، آئیڈینٹی جو ہے نا ایک یونیک آئی ڈی ہوتی ہے جو کہ ایکسٹرنل یوزر کو ویزیبل نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا جی وی ایم جو کہ ہمارے پاس جاوا ورچوئل مشین ہے، وہ اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہ اس کو جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کس ٹائپ کے آبجیکٹ ہمارے پاس آ گیا. یہ آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے کریکٹرسٹک آف آبجیکٹ ہے. ہمارے پاس اسٹیٹ کیا کرتا ہے، ریپرزینٹ دی ڈیٹا آف ان آبجیکٹ. بیہیویئر کیا کرتا ہے کہ جو آبجیکٹ ہم نے بنایا وہ کس ٹائپ کا بیہیویئر کرے گا. فار ایگزامپل ہم نے وڈرا کے لیے بنایا تو وہ ہمیں وڈرا کرے گا. اس کی جو آؤٹ پٹ ہم اس کو ویلیو دیں گے تو ہمیں وڈرا کی شکل میں دیں گے، مطلب جس ٹائپ کے لیے ہم نے بنایا، جس مقصد جس فنکشن کے لیے بنایا تو وہ ہمارے پاس اس کا بیہیویئر ہو گیا. اس طرح آئیڈینٹی ہمارے پاس جو ہے نا یہ اس کا ہر آبجیکٹ کی اپنی یونیکلی آئیڈینٹی ہوتی ہے جو کہ وہ جی وی ایم ہی جانتی ہے، جی وی ایم کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب ضروری تو نہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی آبجیکٹ ہوگا، ہمارے پاس زیادہ آبجیکٹ ہو سکتے ہیں، تو جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ جی وی ایم کہ کس کو کدھر رکھنا ہے، کس کا جو ہے نا کیا مقصد ہے، کس کا کس کے ساتھ تعلق ہے ایکسیٹرا. اب ایگزامپل دیکھتے ہیں. پین از این آبجیکٹ، اٹس نیم از رینولڈس، color is white, known as state, it is used to write. So writing جس طرح ہمارے پاس پین ہے، پین ہمارے پاس کیا کرتا ہے، اس کے ذریعے ہم لکھتے ہیں، تو لکھنا اس کا جو ہے نا بیہیویئر ہو گیا اور اسٹیٹ اس کا کلر ہو گیا اینڈ نیم ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس آبجیکٹ کا ایگزامپل ہے. اچھا، an object is an instance of a class. اس سے کیا مطلب ہوا، a class is a template or blueprint from which objects are created. کلاس ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کلاس ہمارے پاس ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے جس میں ہم آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں، تو جو اس کا ریزلٹ آئے گا وہ انسٹنس آف اے کلاس کہلائے گا. صحیح ہے. اب فار ایگزامپل ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا، ایک ہم نے جو ہے نا میتھڈ بنایا، اس میں ہمارے ڈفرینٹ آبجیکٹ ہیں، اس کا جو ریزلٹ آئے گا وہ تو سیو ہمارے پاس کلاس میں ہوگا. اچھا، آبجیکٹ کا ہم جو ہے نا پراپر ریئل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. ہمارے پاس آبجیکٹ ریئل ورلڈ اینٹی ہے. An object is a runtime entity. The object is an entity which has state and behavior. جتنی باتیں ابھی میں نے پیچھے کی ہیں یہ سارے وہی ریپیٹ ہو رہی ہے. The object is an instance of a class. In non-programming contexts, you could think of dog as a class and your particular dog is instance of the class. صحیح ہو گیا. تو ہمارے پاس جسٹ آبجیکٹ کی ڈیفینیشن ہو گیا. ہمارے پاس یہ ریئل ورلڈ اینٹی ہے، یا جو نا ہم اس کو رن ٹائم اینٹی بھی کہہ سکتے ہیں. آبجیکٹ ہمارے پاس اس کا ایک اسٹیٹ ہوگا، ہمارے پاس ایک اس کا بیہیویئر ہی ہوگا، اور ہمارے پاس آبجیکٹ جو ہے نا وہ انسٹنٹ آف دی کلاس ہوگا. صحیح ہے. واٹ از کلاس ان جاوا؟ ہمارے پاس کلاس ہمارے پاس جاوا میں کیا ہوتے ہیں؟ A class is a group of objects which have common property. It is a template or blueprint from which objects are created. It is logical entity. It cannot be physical. اچھا، کلاس ہمارے پاس گروپ آف آبجیکٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ ہے اس کے ہمارے پاس کامن پراپرٹیز ہوتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ سا ہوتا ہے، یا کہہ دیں کہ ہمارے پاس بلو پرنٹ ہوتا ہے جو کہ جس کے ذریعے یا جس کے لیے ہم آبجیکٹس کریٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس لاجیکل اینٹی ہے، یہ فزیکل نہیں ہو سکتی. اچھا، کلاس میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کلاس میں ہمارے پاس فیلڈز ہوتے ہیں، میتھڈز ہوتے ہیں، کنسٹرکٹر ہوتے ہیں، بلاکس ہوتے ہیں، نیسٹڈ کلاس اینڈ انٹرفیس. ایک ایک چیز کو ہم جو ہے نا آگے جا کے ڈسکس کریں گے تفصیل سے، اور اس پہ پروگرام بھی بنائیں گے. اس پہ ہم ڈفرینٹ ایگزامپل کریں گے، کوڈ بھی کریں گے انٹیلیجی آئی ڈی میں،
تو جو ہے نا آپ کو کافی کنسیپٹس اس میں کلیئر ہو جائیں گے. یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا چارٹ سا بنا ہوا ہے. ہمارے پاس فیلڈز ہوتے ہیں جاوا میں, میتھڈز ہوتے ہیں, کنسٹرکٹر, بلاک, نیسٹڈ کلاس, انٹرفیس. اچھا, ہمارے پاس کلاس کے سینٹیکس کیا ہوتے ہیں, یہ آپ کے سامنے سینٹیکس ہے اس کے. کلاس نیم, سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا کلاس کلیئر کرنا ہے, پبلک یا پرائیویٹ یا جتنی بھی پروٹیکٹیڈ ایکسیٹرا. تو یہ آپ جو ہے نا آگے جا کے میں بتا دوں گا کہ اس سے کیا مطلب, پروٹیکٹیڈ سے کیا مطلب ہوا, پبلک سے یا پرائیویٹ سے ایکسیٹرا. ادھر جو ہے نا ہم کلاس نیم لکھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم کرلی بریکٹ میں اس کو جو ہے نا انالائز کر دیتے ہیں. اس میں ہم اندر جو ہے نا پھر فیلڈز ڈالتے ہیں, میتھڈز ڈالتے ہیں, جو ڈفرینٹ چیزیں اس میں ہم ڈال دیتے ہیں. جس طرح میں نے پیچھے بتایا کہ جب ایک کلاس میں ہمارے پاس میتھڈز, کنسٹرکٹر, ایکسیٹرا یہ چیزیں ہوتے ہیں. اب آتی بات ویریبل پہ, اور وہ بھی ہمارے پاس انسٹنٹ ویریبل. انسٹنٹ ویریبل ہمارے پاس جاوا میں کیا ہوتا ہے؟ انسٹنٹ ویریبل ہمارے پاس ویریبل which is created inside the class but outside the method is known as instant variable. Instant variable does not get memory and compile time. At compile time it get memory at run time. اس سے کیا مطلب ہوا؟ میرے ساتھ ایگزامپل ہے, یعنی ایگزامپل میرے ساتھ نہیں پڑا ہوا, آخر میں جب میں پروگرام بناؤں گا تو اس میں آپ کو کلیئر کرا دوں گا. ویریبل, انسٹنٹ ویریبل ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جو کہ ہم آؤٹ سائڈ دی میتھڈ ڈکلیئر کرتے ہیں یا انالائز کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہمارے پاس رن ٹائم پہ, کمپائل ٹائم پہ ہمارے پاس یہ کوئی میموری نہیں لیتا. البتہ جب ہم اس کو جو ہے نا رن کرتے ہیں تب ہمارے پاس یہ میموری لے لیتا ہے. یہ میں آگے جب آپ کو جو ہے نا پروگرام کراؤں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. آپ سمپل یہ سمجھے کہ انسٹنٹ ویریبل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, آؤٹ سائڈ دی میتھڈ ہوتے ہیں, اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا میموری کمپائل ٹائم پہ نہیں لیتا. جب ہم اس کو رن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میموری لے لیتے ہیں, اور ہم اسے کو کہتے ہیں انسٹنٹ ویریبل. آگے میں ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو کہ انسٹنٹ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. میتھڈز ان جاوا, ہمارے پاس جاوا میں کیا ہوتے ہیں؟ میتھڈ ہمارے پاس جو ہے نا فنکشن ہوتے ہیں جو ہم ایکسپوز دی بیہیویئر آف ان آبجیکٹ کے لیے یوز کرتے ہیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ میتھڈ ہو سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس مین میتھڈ جو کہ ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس, اس کے علاوہ ہم اپنے میتھڈ بھی ڈکلیئر کر سکتے ہیں. ایک ہمارے پاس جو ہے نا یوزر ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, ایک ہمارے پاس پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. یوزر ڈیفائنڈ ہوتے ہیں جو ہم اپنے حساب سے بناتے ہیں, اور پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں جو جاوا میں پہلے سے آیا ہوتے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا ایڈوانٹیج آف میتھڈ میں ہمارے پاس کوڈ ریوزیبلٹی آ جاتی ہے, کوڈ آپٹیمائزیشن آ جاتی ہے. اچھا, نیو کی ورڈ پہ آتے ہیں. نیو کی, یہ جتنے بھی ٹاپکس میں پڑھ رہا ہوں یا آخر میں ایگزامپل ہے, ان میں ایک چیز جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا اور اس میں آپ کو پریکٹیکلی کلیئر ہو جائیں گی. The new keyword is used to allocate memory at runtime. All objects get memory in heap memory area. اچھا, the new keyword ہمارے پاس کیا مطلب ہوا کہ یہ ہم یوز کرتے ہیں allocate memory at runtime. یہ ہمارے جب ہم پروگرام کو رن کرتے ہیں تو جو ہے نا ہمارے لیے ایک میموری بنا دی جاتی ہے میموری میں. صحیح ہے. یہ ہم عام طور پہ اسکینر کلاس میں یوز کرتے ہیں, آبجیکٹ میں یوز کرتے ہیں, اور بھی کئی جگہ پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں. آپ بھی جو ہے نا ہم پہنچ گئے تقریباً ایگزامپلس پہ. میں ایڈوانس کھول دیتا ہوں. اچھا, آبجیکٹ اینڈ کلاسز ایگزامپل. ایک ہمارے پاس ہم ایگزامپل کریں گے مین ود ان دی کلاس, جبکہ دوسرے ہمارے پاس ہیں. چلو اس کے پیچھے میں نہیں جاتا, پھر آپ ایڈوانس میں کنفیوز ہو جائیں گے. مین ود ان دی کلاس اور دوسرے ہمارے پاس کیا ہے وہ میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گا. اچھا, اس ایگزامپل ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کلاس بنانی ہے جس کے دو ڈیٹا ممبرز ہوں گے. ایک ہمارے پاس آئی ڈی کے نام سے ہوگا, دوسرا ہمارے پاس نیم کے نام سے. صحیح ہے. اور ہم جو ہے نا اس کو آبجیکٹس, ایک ہم جو ہے نا آبجیکٹ بنائیں گے. نیو کی ورڈ بھی اس میں ہمارے پاس یوز ہو جائے گا, اور ہم اس کو ویلیو پرنٹ کریں گے. صحیح ہو گیا. اور ہم نے جو ہے نا جانا ہے
بنانا ہے مین میتھڈ انسائڈ دی کلاس. صحیح ہے. سب پرانے کھلے ہوئے. سب سے پہلے آپ نے کیا جانا ہے, پروجیکٹ بھی جانا ہے. صحیح ہے. اٹلی جائے کھول کے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. کریٹ پروجیکٹ فرام ٹیمپلیٹ. ادھر جو ہے نا آپ نے پروگرام 1 کا نام دے دیتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس پیکیج ہوگا, یہ اپنے حساب سے آپ بنا سکتے ہیں. فنش کرتے ہیں, 10 منٹ کر لیتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا پیکیج بن گیا ہے, جو کہ جس پیکیج میں ہمارے پاس ایک کلاس ہے, مین کلاس ہے, اور ہمارے پاس ایک مین میتھڈ ہے. اچھا, اب میں نے کیا بولا تھا, میں نے ایک بات کی تھی انسٹنٹ ویریبل کی. صحیح ہے. ایک بات میں نے کی تھی انسٹنٹ ویریبل کی, اور پچھلے لیکچر میں نے بتایا کہ ہم کیسے جو ہے نا وہ کریں گے مین ود ان دی کلاس, یعنی ود ان دی کلاس جو ہے نا ہم حساب کتاب اس کا کریں گے. ود ان دی کلاس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ دوسری کلاس جو ہے نا نہیں بناتے, ایک ہی سیم کلاس ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا آپ سب فنکشنلٹی آبجیکٹ وغیرہ کریٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہے. اب میں نے انسٹنٹ ویریبل کا کہا تھا, انسٹنٹ ویریبل ہم کیسے ڈکلیئر کرتے ہیں. صحیح ہے. ادھر ہم ڈیفائننگ فیلڈ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اب جو ہے نا ہم انسٹنٹ ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں. ہمارے پاس کوشچن میں کیا تھا کہ ہم نے کیا ڈکلیئر کرنا ہے, ایک ہم نے کرنا ہے اسٹوڈنٹ آئی ڈی اور نیم. صحیح ہے. تو انٹ آئی ڈی ہمارے پاس کس فارم میں ہو سکتی ہے, چلے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس آئی ڈی جو ہے نا انٹ میں, تو ہم نے انٹ اس کا ڈکلیئر کر دیا. صحیح ہے. اس طرح ہم نے اسٹرنگ جو ہے نا ہمارے پاس نیم ہو سکتا ہے, تو نیم اور آئی ڈی کے لیے آئی ڈی ہمارے پاس انٹیجر ہوگی تو ہم انٹیجر ڈکلیئر کر دیں گے, اور نیم ہمارے پاس اسٹرنگ ہوتی ہیں تو ہم اس کو اسٹرنگ کہہ دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ان دونوں چیزوں کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ان دونوں فیلڈز کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ممبرس اور انسٹنس ویریبلس. صحیح ہو گیا. اچھا, اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جانا ہے ایک کریٹنگ مین میتھڈ انسائڈ دی اسٹوڈنٹ کلاس. صحیح ہے. ہم نے کیا کرنا ہے اسٹوڈنٹ کلاس میں, چلو اس کو میں نام چینج کر دیتا ہوں, میرے پاس پہلے سے بن گیا تھا. آپ کہو گے کہ یہ اسٹوڈنٹ کدھر سے آ گیا. صحیح ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ ادھر جو نام آپ نے لکھا ہے کاپی کریں, رینیم فائل کر لیں, ادھر پیسٹ کر لیں, اور یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ. کوئی مسئلہ تو میں نے بنایا ہے, کاپی کریں, ختم ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس اب سیم اس میں ہو گئے. ادھر جو آپ نے کلاس کا نام دیا ہوگا وہ ادھر فائل کا نام بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے. اچھا, تو ہم نے جانا ایک میتھڈ بنانا ہے انسرٹ دی کلاس. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا, اس کو میں مٹا دیتا ہوں. آپ کہیں گے کہ یار یہ تو پہلے سے ہی بنا ہوا تھا, یا اس کا کیا مطلب ہوا, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, مختلف سوالات آ سکتے ہیں. اچھا, مین ود ان کلاس ہم اب بناتے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, ایک پبلک لکھنا ہوگا. پبلک ہمارے پاس اسٹیٹک. یہ چیز جو ہے نا میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا کہ پبلک کا کیا مطلب ہوا. ابھی سے نہیں کہتا, پھر جو ہے نا کنفیوز ہو جائیں گے آپ. اسٹرنگ ARGS آرگومنٹس. صحیح ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ایک 2 کرلی بریکٹ ڈالی, تو یہ ہمارے پاس مین میتھڈ بن گیا, اور یہ ہمارے پاس انسٹنٹ ویریبل ہو گئے. اب ہم نے بنانا ہے ایک آبجیکٹس.
صحیح ہے. آبجیکٹ کس لیے بنایا تاکہ ہم جو ہے نا اوپر جو ہم نے فیلڈز یا انسٹنٹ ویریبل ڈکلیئر کیا تاکہ ہم اس کو ایکسیس کر پائیں. صحیح ہے. یا ہم جو ہے نا ہمارے پاس اسٹوڈنٹ جو ہمارے پاس کلاس ہے ہم اس کو جو ہے نا ایکسیس اس کے ذریعے کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ. اچھا آبجیکٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے؟ جو آپ کا کلاس کا نام ہوگا وہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے. اس کے بعد اپنی مرضی سے آپ نے ایک آبجیکٹ کا نام دینا ہے. فار ایگزامپل میں دیتا ہوں مائی OBJ یعنی مائی آبجیکٹ از اکول ٹو نیو. نیو کا کیا مطلب ہوا؟ پچھلے اس میں نے سمجھایا تھا کہ یہ ہمیں جو ہے نا رن ٹائم پہ ہمیں میموری پرووائڈ کر دیتی ہے ہمارے آبجیکٹ کے لیے. صحیح ہے. نیو اسٹوڈنٹ. صحیح ہے. سیمی کولن. اب جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پرنٹنگ کرنا ہے. کمنٹ شکل میں لکھ دوں. ہم نے پرنٹنگ کرنا ہے کس کو؟ ویلیوز آف دی آبجیکٹس. یعنی اوپر جو ہم نے انسٹنٹ ویریبل کیا ہم اس کو جو ہے نا ایکسیس کریں گے اور اس کو ہم پرنٹ کریں گے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ سسٹم .out.println. صحیح ہو گیا. اب میں نے سسٹم کا اسپیلنگ غلط لکھا ہے. ڈبل کاما اس میں ڈال لیں. اس کے مختلف طریقے آپ جو ہے نا مختلف اس پہ کر سکتے ہیں لیکن میں ابھی جو کر رہا ہوں آپ ان کو ہی دیکھیں. پرنٹنگ ویلیوز. صحیح ہے. ادھر آپ نے پلس نشان ڈالنا ہے. پلس کے ساتھ آپ نے کیا لکھنا ہے کہ پہلے آپ نے آبجیکٹ کا نام لکھنا ہے مائی OBJ. اس کے بعد آپ نے ڈاٹ ڈالنا ہے اور اس کا ID دینی ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے پاس اس کو جو ہے نا کال ہو گئی ہے کلاس کو. یعنی ہمارے پاس جو فیلڈ ہم نے بنائے ہیں اس کو ہم نے کال کر دیا. کس کے ذریعے؟ مائی آبجیکٹ یعنی اسٹوڈنٹ کے لیے جو میں نے آبجیکٹ بنایا تھا اس کے ذریعے میں نے فیلڈس کو کال کر دیا پرنٹ ہونے کے لیے تاکہ اس کی ویڈیو ہمارے پاس آ جائے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ایک فیلڈ ہے اس کے لیے بھی جو ہے ہم اس طرح کال کرتے ہیں println. یہ اس طرح پرنٹ name of the student. صحیح ہے. پلس اسی طرح پھر مائی OBJ ڈاٹ فیلڈ کا نام وہ ہمارے پاس نیم. اب یہ ہمارے پاس مکمل ایک مین جو میں نے بتایا تھا کہ مین ود ان دی کلاس ہمارے پاس اس کا بن گیا. رن کیا میں نے. صحیح ہے. اب جو ہے نا ہمارے پاس یہ کمپائل میں نے کیا اب رن ہو جائے گا. فرسٹ ٹائم جب آپ اس کو کرتے ہیں تو یہ ٹائم لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا بلٹ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے پاس نل آ رہا ہے اور یہ 0 آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اس کو کوئی ویلیو اسائن نہیں کی. ایک جو ہے نا آپ انالائز کرتے ہیں اور ایک جو ہے نا آپ اسکینر کے ذریعے ان پٹ لیتے ہیں. اب اسکینر ہم نے پڑھا نہیں ہے تو ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. صحیح ہے. پچھلے لیکچر میں نے اسکینر کو ڈسکس کیا تھا وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویسے آئی ڈی میں دیتا ہوں کہ 404 جبکہ نیم میں دیتا ہوں احسن. صحیح ہے. اب ہمارے پاس یہ رن ہو رہا ہے. دیکھیں ہمارے پاس آ گئے. اب میں اس کو تھوڑا موڈیفائی کرتا ہوں تاکہ ہمارے پاس پتہ تو چلے کیا رہا ہو کیا رہا ہے. تھوڑا الگ الگ ہو جائے تھوڑا مطلب صحیح بندہ ریڈ کر سکے کہ کیا ہو گیا ہے کیا نہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس رن. صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے جانا ہے. اچھا اس میں ہمیں نے کیا کیا چیز ڈکلیئر کی؟ یہ ہمارے پاس پیکج نیم ہو گیا. یہ ہمارے پاس جو میں سینٹنگ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایکسیس اسپیسیفائر ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا کلاس ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس کلاس نیم ہوتا ہے. صحیح ہے.
یہ میں نے بتایا کہ انسٹنٹ ویریبل ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس مین میتھڈ سے پہلے ہم اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں. پچھلے لیکچر میں سلائڈ میں جس طرح میں نے بتایا تھا یہ ہمارے پاس مین میتھڈ ہو گیا. مین میتھڈ ہمارے پاس جو ہے نا پبلک اس کا ایکسیس اسپیسیفائر، یہ اسٹیٹک جو ہے نا اس کا ریٹرن ٹائپ ہمارے پاس اس کا وائڈ ہو گیا، یہ اس کا نیم ہو گیا، اور یہ اس کا جو ہے نا اسٹرنگ اور آرگومنٹس یہ اس کی پری ڈیفائنڈ ہمارے پاس آتے ہیں مین میتھڈ میں. صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ بنایا. آبجیکٹ کے بعد ہم نے کیا بنایا کہ ہم نے جو ہے نا ہم نے انسٹنٹ ویریبل کو کال کی مائی آبجیکٹ کی ذریعے. صحیح ہے. تو یہ میرے پاس کلیئر ہو گیا. صحیح ہے. فائل اسٹوڈنٹ جاوا ہمارے پاس بن چکا ہے، اسٹوڈنٹ ڈاٹ جاوا. اس کے بعد جاتے ہیں امپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس. یہ دو قسم کے ہمارے پاس کے طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں نے بتایا، ایک یہ ہے ہمارے پاس. اچھا ان دونوں کو اس کو میں بند کر دیتا ہوں. اچھا اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس کی تھیوری میں نکال دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس کہ مین ہم آؤٹ سائڈ دی کلاس کس طرح کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک اس پہ جو ہے نا آپ کا کیا نام ہے مین کلاس ہے، دوسری طرف جو ہے نا آپ کی جو ہے نا دوسری مین کا جو ہے نا کس طرح مین مطلب وہ کر سکتے ہیں، مین میتھڈ آپ ڈکلیئر یا بنا سکتے ہیں. ادھر آپ جو ہے نا ہم جو ہے نا مین میتھڈ بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس اندر کلاس سے کال ہوگی. صحیح ہے. اچھا ہمارے پاس ملٹیپل کلاسز ہوتے ہیں، سنگل جاوا پروگرام ہے. اگر آپ جو ہے نا ڈفرینٹ ملٹیپل کلاسز جو ہے نا ایک سنگل جاوا سورس فائل میں جو ہے نا بناتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہمارا اس کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے نا وہ ریڈیبل صحیح ہوتا ہے اور دوسرا بندہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، مطلب جو ہے نا وہ رش کم ہو جاتا ہے ایک قسم کا. اب ایک ہی فائل پہ جو ہے نا آپ مختلف کلاسز جو ہے نا بنا رہے ہیں، مختلف میتھڈ یہ جو ہے نا مسئلہ بنا دیتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہے الٹرنیٹ کہ آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. تو جاتے ہیں اس طریقے کی طرف. آپ ذرا اس کا ذرا اسٹرکچر دیکھیں کہ اس میں کیا فرق ہے. اس میں یہ فرق ہے کہ آپ نے کلاس اسٹوڈنٹ ادھر بنا دیا ہے. اب ہم ایک ٹیسٹ کلاس بنائیں گے. اس کے ٹیسٹ کلاس سے کیا مطلب ہو کہ اس کلاس کو جو ہے نا اس کی ویریبل ہمارے پاس ٹیسٹ کریں یا جو ہے نا ایکسیس کریں یا اس کو کال کریں، جو بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں دے دیں. صحیح ہے. اب میں پروگرام بنانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، فائل نیو پروجیکٹ، نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے. پروگرام 2 دے دیتا ہوں میں. بن گیا. صحیح ہے. اب ہم میرے ساتھ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم نے کلاس بنانی ہے اسٹوڈنٹ کے نام سے. اس کو میں ہٹا دیتا ہوں، خود ہی بناتا ہوں تاکہ جو ہے نا آپ کی وہ بنے. کلاس پبلک کلاس اسٹوڈنٹ. صحیح ہے. اسٹوڈنٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ کرلی بریکٹ ڈالنی ہے آپ نے. اب میں انسٹنٹ ویریبل اسی طرح ڈکلیئر کرتا ہوں. اینڈ جلدی جاتے ہیں، آپ بور ہو گئے ہوں گے. چلو ویلی بھی ایڈوانس اسائن کرتا ہوں 404. اور دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، اسٹرنگ نیم. صحیح ہے. نیم میں کر دیتا ہوں احسن پیر سے. اچھا اسٹرنگ کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں جو ہے نا آپ کنفیوز ہوں گے کہ یار اس کے لیے تو کوئی کامہ نہیں ڈالا، اوپر اس میں جو ہے نا کامے جو ہے نا اسے اسٹافی ڈال دیا. اسے اسٹرنگ میں ہمارے پاس جو ہے نا اس کا جو سینڈ ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسٹافی ڈالنی ہے. مطلب یہ جو اس کو جو بھی کہتے ہیں ان دو کاموں کو احسن، اس میں آپ نے لکھنا ہے مطلب جو بھی آپ کا نیم ہے، جو بھی آپ نے ادھر ویلیو ڈالنی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے پاس مین میتھڈ بند ہو گیا. ادھر آپ نے جانا ہے پروگرام میں، سورس پہ جانا ہے. سورس پہ نیو جاوا کلاس، ایک جاوا کلاس بنانا ہے اسٹوڈنٹ ٹیسٹ. صحیح ہے. اسٹوڈنٹ ٹیسٹ ہم نے بنا دیا. اچھا پہلے میں اس کو بھی ٹی کر دیتا ہوں، مین سے ہٹا کے رینیم فائل کنٹرول وی. صحیح ہے.
اب میں ادھر جو ہے نا سارا حساب کتاب ادھر کروں گا، ادھر سے کال کروں گا، ادھر جو ہے نا سارا مین میتھڈ بھی ادھر ہوگا. پبلک POBLIC پبلک ٹیسٹ پبلک اسٹیٹک وائڈ ہمارے پاس ریٹ نہیں آ رہا. وائڈ مین میتھڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس اسٹرنگ کے آرگومنٹس ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا. یہ ہمارے پاس مین میتھڈ بن گیا، یعنی مین کلاس ہمارے پاس یہ ہو گئی. صحیح ہے. ادھر آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹ کلاس کے لیے آپ نے بنانا ہے ایک آبجیکٹ. اسٹوڈنٹ مائی OBJ یعنی مائی آبجیکٹس. یہ ریڈ لائن کے میں بتاؤں گا کہ اس پہ ریڈ لائن کیوں آ رہا ہے. نیو اسٹوڈنٹ اچھا سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ LN. کال کیسے کرنی ہے آپ نے، آبجیکٹ کا نام لکھنا ہے، اسی طرح سیم پرپز ہے، بس اس میں جو ہے نا ود ان کلاس تھا، یہ آؤٹ سائڈ دی کلاس ہے. یہ آؤٹ سائڈ دی کلاس ہے، وہ ود ان دی کلاس تھا. صحیح ہے. مائی آبجیکٹ ڈاٹ اینڈ ہمارے پاس کیا تھا، ایج تھا کہ ہمارے پاس کیا میں نے دیا تھا، ID تھی. صحیح ہے. ID ہمارے پاس انسٹنٹ ویریبل کا نام ہو گیا. اس طرح سسٹم println my OBJ ڈاٹ نیم ہمارے پاس کیا تھا، انسٹنٹ ویریبل. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ کیوں آتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا مسئلہ ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا کلاس کو امپورٹ نہیں کیا. آپ نے ادھر کلک کرنا ہے امپورٹ کلاس، تو ہمارے پاس وہ والا کلاس جو اس کی وہ تھی، مطلب وہ ہمارے پاس ادھر آ گئی. یا ادھر اگر آپ ایسے نہیں کر سکتے جو میں نے طریقہ اپنایا، یہ آپ مینولی بھی لکھ سکتے ہیں امپورٹ کام ڈاٹ، یعنی امپورٹ ہمارے پاس پیکج بھی امپورٹ کرو اور اس میں جو کلاس ہے وہ بھی امپورٹ کرو. اس کا وہی مطلب ہوا. اچھا اس کا کیا مطلب ہوا، یہ ہمارے پاس ایکسیس کیوں نہیں ہو رہے. ایکسیس اس لیے نہیں ہو رہے کہ یہ ہم نے نہیں بتایا کہ یہ ہمارے پاس پرائیویٹ ہے پبلک ہے، جو بھی یہ ہمارے پاس ہے، اس لیے ایکسیس نہیں ہو رہے. اب میں اس کو پبلک بناتا ہوں تو یہ آؤٹ سائڈ دی کلاس ایکسیس ہو جائیں گی. صحیح ہے. یعنی انسٹنٹ ویریبل جب آپ نے آؤٹ سائڈ دی کلاس کال اس کو کرنی ہے تو آپ اس کو پبلک ڈکلیئر کریں گے. تو دیکھیں ریڈ لائن اس کے جو ایرر تھے وہ ہمارے پاس ختم ہو گئے. میں رن کرتا ہوں اس کو، ہمارے پاس جو ہے نا پروگرام بلٹ ہو رہے ہیں. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم جب آپ پروگرام بناتے ہیں رن کرتے ہیں تو پہلے جو ہے نا بلٹ ہوتا ہے تو ٹائم لیتا ہے. دیکھیں ہمارے پاس اس کی ویلیو پرنٹ ہو گئی ہے. صحیح ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے ادھر جو ہے نا کچھ اس کے ساتھ اسٹیٹمنٹ بھی لکھتے ہیں، اس دفعہ میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں لکھتی. ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہوتا ہے بغیر اسٹیٹمنٹ کے آپ نے جو ہے نا ویلیو پرنٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا ایک اسٹیٹمنٹ بھی لکھیں گے لمبی چوڑی کہانی. تو آپ کا کام ویلیو کے ساتھ ہے تو آپ ویلیو پرنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار 404 کیا ہے یا احسن کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک میسج بھی لکھ سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا آج ہمارا لیکچر کہ ہم کس طرح ہمارے پاس جو ہے نا کلاسز کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں اور کریکٹرسٹک آبجیکٹ کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس. ہم نے دیکھا کہ ود ان دی کلاس ہم مین کو کیسے جو ہے نا بنا سکتے ہیں اور ہم جو ہے نا آؤٹ سائڈ دی کلاس کیسے بنا سکتے ہیں. تو یہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے. اس میں آپ نے جو ہے نا اس پہ پریکٹس کرنی ہے اور پریکٹس اس لیے کرنی کہ یہ جو ہے نا بیسک چیزیں آپ جہاں اس سے اوپر کبھی بھی کوئی بھی پروگرام بناؤ گے تو یہ چیز اس میں ضرور یوز ہونی ہے. تو آج کا لیکچر ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے اور اللہ حافظ.